बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। लांडी में कायम नादरा के दफ्तर में चोरी की अनोखी वारदात। रुपए पैसे छोड़ चोर नादरा ऑफिस से शनाख्ती कार्ड ले उड़े। मुलजिम ने काउंटर से 1800 शनाख्ती कार्ड और इंदराज का रजिस्टर चोरी किया। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा महफूज यार खान कहते हैं, नादरा के दफ्तर में शनाख्ती कार्ड की गुमशुदगी पर तशवीश है। नादरा मुतासरीन को मुतबादिल शनाख्ती कार्ड बनवा कर दे। सिंध असम्बली में सिंध बल्दियात का तरमीमी बिल मंजूर। अपोजिशन अराकीन का शदीद एहतजाज। वज़ीर बल्दियात सईद गनी शोर शराबे में बिल पेश करते रहे। सिंध असम्बली का ऐवान मछली बाजार बना रहा। अपोजिशन अराकीन का इजलास से वॉकआउट। स्पीकर इजलास चलाने में संजीदा नहीं, हमारी तजावीज़ को नहीं सुना जा रहा। अपोजिशन अराकीन का मौक़िफ़। बल्दियाती कौंसिल को चलाने के लिए तरमीम की ज़रूरत है। अगर कराची और हैदराबाद के मेयर के साथ अक्सरियत नहीं तो उन्हें हटाया जा सकता है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। जामिया कराची में नए तालीमी साल के आगाज़ पर ही तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल। असातिज़ा का तदरीसी अमल के बाइकॉट का तीसरा रोज़। PhD अलाउंसेस ना मिलने और बिल ना मिलने के बाइस क्लासेस का बाइकॉट। जी नाज़रीन, स्टोरीज़ आपने देखी। सबसे पहले बात करना चाहेंगे नादरा के हवाले से। और आज कराची में लांडी के मकाम पर जो नादरा का ऑफिस है वहाँ पे एक नक़बज़नी की वारदात हुई, अनोखी वारदात हुई। जो चोर या मुल्ज़िमान आए वो कोई नकदी या कोई ज़ेवरात नहीं ले गए, बल्कि नादरा के ऑफिस से शनाख्ती कार्ड ले उड़े, यानी शनाख्ती कार्ड चुरा लिए गए। जब इसकी FIR कटाई गई तो उसमें बताया गया कि तकरीबन 1800 शहरियों के शनाख्ती कार्ड जो हैं वो नादरा के ऑफिस से चोरी हो गए। अब उसके बाद कुछ इत्तलात ये भी आई कि बाद में जब नादरा ने वेरिफिकेशन की और अपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम से जहाँ जहाँ से ये कार्ड्स क्रॉस होकर आते हैं वहाँ से जब चेक किए गए तो बिलाखिर ये पता चला कि इन कार्ड्स की तादाद 1800 नहीं बल्कि 250 है। और अब ये किन शहरियों के कार्ड्स थे, क्यों चुराए गए, क्या मकासद हैं, क्योंकि अब ज़िमनी इलेक्शन भी होने जा रहा है PS 94 में। और ज़ाहिर सी बात है जो एलिजिबल वोटर्स हैं जिन्होंने शनाख्ती कार्ड रिन्यू कराने के लिए अप्लाई किया हुआ था, क्योंकि शनाख्ती कार्ड शर्त होती है वोट डालने के लिए, तो वाकई क्या ये सिर्फ 1800 कार्ड या 250 कार्ड थे या इनकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा थी? अब किस पार्टी के वोट बैंक पे इसका असर पड़ेगा? इस हवाले से महफूज यार खान साहब जो कि रहनुमा हैं मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान की, उनका स्टेटमेंट भी हमारे सामने आया और उन्होंने ये कहा कि इस वाक़े पे शदीद तशवीश है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि नादरा को फ़ौरन उन तमाम शहरियों का शनाख्ती कार्ड, उनका मुतबादिल शनाख्ती कार्ड बनवा कर देना चाहिए। इसी बारे से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं महफूज यार खान साहब, रहनुमा मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में। महफूज यार खान साहब, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पहले हम चाह रहे हैं कि हम नादरा का मौक़िफ़ ले लें, यानी हम ये देख लें कि दरअसल वाक़या है क्या, यानी कितने शनाख्ती कार्ड चोरी हुए, किन लोगों के वो शनाख्ती कार्ड थे, क्या वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, नहीं किए गए हैं, अब इलेक्शन सर पे हैं, क्या उनको इलेक्शन से पहले शनाख्ती कार्ड बना के दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, इन तमाम हवालों से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मोहम्मद फ़ाइक जो कि तर्जुमान हैं नादरा के। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद फ़ाइक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम फ़ाइक अली है। जी फ़ाइक अली साहब, फ़ाइक अली साहब ये बताइएगा कि ये जो कराची के इलाके लांडी में नादरा के ऑफिस में जो एक वारदात हुई है और चोरी की गई, इसमें कोई और चीज़ें नहीं गई बल्कि एक इंदराज का रजिस्टर और शनाख्ती कार्ड चोरी किए गए, तो इसकी असल तादाद क्या है? जी आज नादरा लांडी ऑफिस में जो नकबजनी हुई है उसमें शुरुआत में डेफिनेटली हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कितने कार्ड चोरी हुए हैं। जब हमने अपने रिकॉर्ड्स वगैरह चेक किए जो हमारी मशीन से गुजर के आते हैं और हमारे पास जो एक मशीन से रीड हुए कार्ड्स का तादाद जो है वो, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी तो अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर आ गई है। 457 कार्ड जो हैं वो चोरी हुए थे जी। और चेयरमैन नादरा चूँकि कराची में थे बजाते खुद और उन्होंने जल्दी में अहकाम दिए थे, वो तमाम कार्ड उसी वक्त मंसूख कर दिए गए थे। और
ہم جو ہے وہ اس حوالے سے ہم نے امیڈیٹلی FIR کٹوا دی تھی. FIR کے بعد جو ہے ہم اسیسمنٹ کر رہے تھے اپنے کارڈز کی بھی. تو امیڈیٹلی جو ہے وہ کارڈز کو ہم نے ری پرنٹ کے لیے بھجوا دیا تھا. انشاءاللہ ہم کل تک جو ہے وہ کارڈ پرنٹ کروا کے جتنے بھی 457 کارڈ ہیں ہم کل تک بھجوا دیں گے. انشاءاللہ الیکشن سے پہلے کارڈ مہیا کر دیے جائیں گے. فائق علی صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے بحیثیت ترجمان نادرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی انوکھی چوری کی واردات کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ سر شہریوں کے شناختی کارڈ چوری کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کیا کسی دہشت گردی میں استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ کوئی اس قسم کا کوئی فراڈ کیا جا سکتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس چوری کی نوعیت یا اس چوری کا جو انداز ہے اس سے تو ہمیں اندازہ نہیں لگا سکتے. ڈیفینیٹلی ہم اس چیز کو 27 جنوری کو ہونے والے انتخابات سے قبل چوری یہ جو ہے شناختی کارڈ کی اس کو بھی اس اینگل میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور اچھا ہم نے امیڈیٹلی جو قدم اٹھایا ہے وہ اس سے کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا انشاءاللہ الیکشن پہ. اور انشاءاللہ پرسوں تک کارڈ ہم پرووائڈ کر دیں گے الیکشن سے پہلے. فائق علی صاحب یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ نادرا کے آفس ظاہر سی بات ہے بڑی سیکیورٹی کی جگہ ہے، نیشنل ڈیٹا رجسٹریشن اتھارٹی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک اتنی سینسٹیو ادارے کی کچی چھت کا ہونا، یعنی گارڈرز اور جو ٹائلز کی چھت ہوتی ہے وہ بنی ہوئی تھی. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ نادرا کے آفیسز میں سیکیورٹی بڑھانے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ آج کل کے حالات کے تناظر میں، اور خاص طور پہ یعنی بلڈنگز کو یا ان آفیسز کو پکا ہونا چاہیے، اس طرح کی کچی چھتیں نہیں ہونی چاہیے کہ چور آئیں آرام سے ایک سلیب اٹھایا اندر کودے اور جو چاہا لے کر چلے گئے؟ یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ نادرا کا ریکارڈ ٹیمپر کرتے، یا اگر ہیکرز ہوتے تو ویب سائٹ ہیک کر سکتے تھے. جی آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ بالکل یہ ہم اس کے کریکٹیو میئرز لے رہے ہیں. اور جہاں تک سسٹمز کا تعلق ہے، سسٹمز لاکڈ ہوتے ہیں، سسٹمز اوپن نہیں ہو سکتے اس طرح چوروں سے تو اوپن نہیں ہو سکتے آبویسلی. مگر سچ وہاں پہ سینسیٹیو چیز کارڈ بھی ہوتے ہیں، مگر کارڈ اتنی زیادہ مقدار میں بھی نہیں ہوتے ہیں. یہ الیکشن کی وجہ سے جو ہے وہ کارڈ اپلائی زیادہ ہوئے تھے، سینٹر پہ پڑے تھے. ادروائز کارڈ بھی کوئی 200-300 پڑے ہوتے ہیں، 200 اتنا تعداد ہوتی ہے عموماً کارڈ کی. مگر ہم کریکٹیو میئرز لے رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ فائق علی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو. محفوظ یار خان صاحب، جس طرح کی واردات ہے یا جو ایک طریقہ واردات ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ مقصد صرف شناختی کارڈ وہاں سے چرانا تھا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے آپ کی طرف سے بیان بھی آیا، اور کیا لگتا ہے کسی مخالف جماعت کا یہ کام ہے، یا مطلب کیا تاثر آپ کے ذہن میں؟ دیکھیے آج وہاں کے جو بیشتر جو علاقے کے لوگ ہیں ان میں سے امان اللہ پراچا کی قیادت میں وہاں سے جو UC 21-22 جو ہے وہاں سے کوئی 27 کے قریب کونسلرز جو جیتے ہوئے ہیں الیکشن اور ایک چیئرمین، انہوں نے آج بہادر آباد پر آ کر مکمل یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ہمارے امیدوار کو سپورٹ کریں گے. اور وہیں سے یہ خبر اس وقت ٹی وی وغیرہ پر نہیں آئی تھی. انہوں نے ہم سے کہا کہ 2500 جو کارڈ ہیں وہ لانڈی کے نادرا کے ڈیٹا بیس سے چوری ہو گئے ہیں. تو میں نے چونکہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہا تھا، میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی، اور اس میں کسی حد تک میری بات کا جواب نادرا کے جو ابھی ہمارے صاحب بات کر رہے تھے اسپوکس مین، انہوں نے کہا کہ 27 تک یہ کارڈ بن جائیں گے تو بہت بہترین بات ہے، ورنہ ہم اس کو پری پول ریگنگ میں کاؤنٹ کر رہے تھے. اچھا، اس لیے کہ 2500 نہ ہوں، 450 ہوں، 100 ہوں، 200 ہوں، لیکن یہ اتنی انہونی سی بات ہے کہ جس میں نادرا کے اوپر بہت سارے شکوک و شبہات اور انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں کہ اگر آپ کے یہ دفاتر محفوظ نہیں ہیں، تھانے محفوظ نہیں ہیں، وہاں سے اسلحہ چوری ہو جائے، چیزیں غائب ہو جائیں، تو قوم کس کو کس طرح مورد الزام ٹھہرائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وضاحت آ گئی ہے نادرا کے ترجمان کی، کم سے کم کسی حد تک ہمارے
ज़ख्मों पर मरहम रखा गया है। तो मेरी नादरा के हुक्काम से ये दरख्वास्त है मुअद्दबाना कि आप जितने कार्ड पेंडिंग हैं और जितने लोगों के पास इन तारीख़ों की रसीदें हैं, उनके कार्ड तो आपके पास सिस्टम में डुप्लीकेट निकलना आसान है, और अगर उसको आप प्लास्टिक कोटिंग नहीं भी कर सकते हैं तो उस वक्त उनको वोट डालने के लिए दे दें और बाद को उसकी बाकी कार्रवाई मुकम्मल कर लें। और अगर उनको कार्ड नहीं मिल पाते हैं तो जिन लोगों ने रसीदें जमा कराई हुई हैं 27 तारीख तक के उनकी रसीदें हैं, उनको रिटर्निंग अफसर को वाज़ेह हिदायत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे कि वो पर्ची पे इनका वोट कास्ट हो जाए, ताकि किसी भी जमात को ये कहने का मौका ना मिले कि साहब उनके वोटर्स जो हैं वो वोट डालने से महरूम रहे हैं। तो सर आप समझते हैं कि मतलब अब मुखालिफ सियासी जमातें इस हद तक उतर आई हैं कि इस किस्म की वारदातें करके इलेक्शन के नताइज को यकसर तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब आजकल के ख़ास तौर पे हमने 2018 के इलेक्शंस में देखा तो अब वो वाला मार्जिन तो मिलता नहीं है, अब तो बहुत कम मार्जिन से भी सीटें निकलती हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? सर देखिए, वो तो अभी जो 2018 के जो इंतखाबात थे उनमें कोई बात ढकी छुपी नहीं रही। जब आरटीएस सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, कैमरों की फंक्शनिंग ख़त्म हो जाती है, तो कुछ भी हो सकता है। लोगों के सामने नताइज हैं। कराची से हमारा मैंडेट चोरी हुआ, और लियारी जैसे इलाके में जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 10,300 वोट लेती है, जबकि हमारे कैंपों से 45,000 पर्चियाँ जारी हुई। मैं खुद कैंडिडेट था और हमारे कारकुनान तो मुतमईन हो गए थे कि हम जीत गए इलेक्शन, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो 45,000 जो स्लिपें हमारे कैंपों से इशू हुई थी उनमें वोट पड़े 10,300। लेकिन मैं उस वक्त भी मशकूर हूँ अपने वोटरों का कि लियारी जैसे इलाके में जहाँ हमें प्रपोजर सेकेंडर नहीं मिलता था, वहाँ पर लोगों ने इतनी मोहब्बत का मुजाहरा किया। इंशाअल्लाह ताला उस मोहब्बत को हम सामने रखते हुए इस शहर की खिदमत करेंगे, ख्वाह मुंतखब हुए हों या ना हुए हों। सर इलेक्शन 2018 के हवाले से जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, जितने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, हमें इलेक्शन कमीशन के प्लेटफॉर्म पे या कोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पे उस हद की हमें यानी इस चीज़ को परसू नहीं किया गया जिस तरीके से ये कहा गया था कि हमारा मैंडेट छीन लिया गया है और वाज़ेह धांधली हुई है और आरटीएस सिस्टम ब्लॉक हो गया था, फॉर्म 45 फॉर्म 47 नहीं हमें मिले, हम इसको अदालत तक लेके जाएंगे। यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी पहली स्पीच में कह दिया कि अगर जो पार्टियाँ जिन्हें इख्तिलाफ है या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अगर इन इलेक्शंस की रिकाउंटिंग कराना चाहती है, पूरी की पूरी इसको दोबारा से स्क्रूटनी कराना चाहती है, तो 100 बिस्मिल्लाह आएँ और स्क्रूटनी कराएं। लेकिन सर इन चीज़ों को परसू क्यों नहीं किया गया? क्या ये किसने कह दिया परसू नहीं किया? देखिए, मैं सर जिस तरह परसू मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, सैयद सलाहुद्दीन साहब वो कोर्ट के दरवाजे पे खड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन वगैरह भी गए। ख्वाजा सुहेल मंसूर, जिनके रिटर्निंग अफसर का ये दावा है कि जब वो गए थे तो 1044 वोट से ख्वाजा सुहेल मंसूर जो हैं वो जीत गए थे इलेक्शन, और आरटीएस उसमें नहीं लगा हुआ था। उन्होंने कई दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त की, लेकिन आरटीएस का सिस्टम उनके पास नहीं आया। तो जब उन्होंने काउंटिंग कर ली और जीता हुआ जो रिकॉर्ड है वो मुख्तलिफ जो भी इदारे जिनको उन्होंने पहुंचाना था, ख़ाह वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो, सबको पहुंचा के वो घर चले गए। सुबह जब आए हैं तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत है, ये जो 336 वोट से ख्वाजा सुहेल मंसूर हार गए हैं ये तो जीते हुए थे। इलेक्शन कमीशन से पहले हम वहाँ पर गए, हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की, इस्लामाबाद में कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको गोल मोल जवाब दे के आप कह दिया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ख्वाजा सुहेल मंसूर की पिटीशन है, लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है, मैंने 25 को इलेक्शन हुआ, 26 को एक पिटीशन दाखिल की जिसका मुझे आज तक नोटिस नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन ने एक्नॉलेज नहीं किया है। उसमें मैंने 2 बातें पूछी थी। एक तो मैंने ये पूछा था कि जो कैमरे जो 6 बजे बंद हुए हैं
اور پھر 48 گھنٹے کے بعد کھلے ہیں تو اس کا مجھے آپ ریکارڈ دے دیں. اور چونکہ وہ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کی زیر نگرانی چل رہے تھے, ان کے بھی میں نے درخواست دی ہے کہ صاحب مجھے آپ کیمروں کی جو ان کا جو کیسٹ ہوتا ہے, لاگ ہے وہ دے دیں, لاگ جو ہے وہ مجھے دے دیں. وہ آج تک کوئی جواب نہیں آیا ہے. پھر میں نے یہ کہا کہ آپ مجھے فارم 45 اور 47 دے دیں. تو بہت ہی لڑنے جھگڑنے کے بعد جب وہ 2 دن کے بعد فارم 47 اور 45 ویب سائٹس پہ آ گئے تھے, تمام جگہ اویلیبل تھے, اس کے بعد ہمیں دیے سر اس کے بالکل. بعد. لیکن آپ سے مزید ہم بات کریں گے, یہ بھی آپ نے جاننا ایک سیکنڈ, اس فارم 45 اور فارم 47 سے خواجہ سہیل منصور 1044 ووٹ سے جیتے ہوئے ہیں, لیکن کوئی کاؤنٹ تو کرے, اچھا کوئی اس کو ویریفائی تو کرے. ٹھیک ہے. اچھا, اس پہ ہم آپ سے مزید گفتگو کریں گے. یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ خاص طور پہ الیکشن کے بعد یا اس دوران جو دھڑے بندیاں چلتی رہیں, وہی لوگ جن کی پٹیشنز فائل ہونی تھیں وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا کیمپ چھوڑ کے بھی گئے. اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے. یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر. اب ہم بات کر رہے ہیں نادرا کے حوالے سے, اور جو کراچی کے علاقے لانڈھی میں نادرا کے آفس سے جو شناختی کارڈ چوری ہوئے, اب ان کے کیا نتائج نکلیں گے, کیونکہ PS 94 کا الیکشن اب سر پہ ہے, اور اگر 27 تاریخ سے پہلے یہ شناختی کارڈ دوبارہ ایشو نہیں کیے جاتے تو پھر تقریباً, جو کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ تقریباً 1800 کارڈ چوری ہوئے ہیں, بعد میں یہ کہا گیا کہ 250 اور اب 457 کی ایک فگر آ رہی ہے. بہرحال اب دیکھنا یہی ہوگا کہ واقعی کتنے کارڈز چوری ہوئے ہیں, کیا اس کا مقصد تھا, اور کیا کسی سیاسی جماعت نے ایک اپنے یعنی موٹیو کے تحت یہ کارروائی کی, یا کیا ہوا. ہمارے ساتھ موجود ہیں محفوظ یار خان صاحب, رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. ان سے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے الیکشن 2018 کے حوالے سے. جی محفوظ یار خان صاحب, آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی. آپ نے کہا کہ جی جو فارم 45 اور فارم 47 خواجہ سہیل منصور کے ہیں, وہ دراصل ان کی اگر گنتی کر لی جائے تو وہ جیتے ہوئے ہیں. 2 پولنگ اسٹیشنوں پہ دیکھ لیں, 2 پولنگ اسٹیشن ان کا رزلٹ چینج کر دیتے ہیں. اور نہیں تو سر, جو فارم 45 اور فارم 47 اپلوڈ کیے گئے اپنا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ, آپ کہتے ہیں کہ اگر ان تمام فارم 45 یا فارم 47 کی گنتی کی جائے خواجہ سہیل منصور کے ووٹوں کی, فارم 45 اٹسٹ کر کے الیکشن ریٹرننگ افسر یا الیکشن آفیسر نے ایشو کی ہے, اس پہ اپنے انگوٹھے لگائے, تو ہم تو اس کو ویلڈ مانتے ہیں نا. فیڈنگ تو آپ کچھ بھی کر دیں تو وہ ایشو پہلے دن تو ہوئے ہی نہیں تھے نا. یہ تو 2-3 دن کے بعد الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ تمام فارمز اپلوڈ کر دیے گئے جو باقاعدہ ویریفائڈ تھے. ہاں سر, مطلب 3 دن کے بعد, کیونکہ پھر ایک لیٹر بھی نکالا گیا, نوٹس بھی دیا گیا تمام امیدواروں کو کہ آپ یہ رزلٹ ایکسیپٹ کریں, ورنہ پھر آپ حاضر ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان. اگر آپ کے تحفظات ہیں تو آپ تحفظات کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں, ادروائز یہ کیا نا آگاہ فائنل سمجھا جائے گا. ہم نے 26 کو پٹیشن کی, اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب یا ان کے دیگر جج صاحبان میں سے کوئی سن رہا ہو تو مجھے آج تک نوٹس نہیں ملا ہے. حشمت حبیب ایڈوکیٹ کو میں نے وکیل کیا ہوا ہے. آپ کے کہنے کا مقصد مطلب سر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبدار رہا الیکشن 2018 میں؟ جانبدار تو میں نہیں کہوں گا, نااہل کہوں گا. مطلب سر اگر آپ کی خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ میں تو اس کو کہتا ہوں بالکل, کراچی میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے بڑی نااہلی ہو نہیں سکتی ہے. ریٹرننگ افسران کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور اس سے پہلے تو ہم کہتے تھے روز الیکشن, اب یہ جو ہے تو سر یہ جانبداری میں یا یہ جو نااہلی رہی ہے اس میں کس کا ہاتھ رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, ہاتھ تو قوم کے سامنے ہے, قوم کو ہاتھ ہوا ہے. یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ہاریں یا جیتیں, ہم متحد کھڑے ہوئے ہیں. اور ہمارا مینڈیٹ اگر چوری بھی ہو جائے تو اس سے پہلے بھی کبھی ہم نے اسمبلی کی نشستوں کی نہ فکر کی ہے. لیکن آپ جس پارٹی پہ اپنا الیکشن مینڈیٹ چوری کرنے کا الزام لگاتے ہیں, آپ کا وفاق میں اسی کے ساتھ الحاق ہے, آپ اسی جماعت کے ساتھ اپوزیشن میں شامل ہیں سندھ میں, تو سر یہ جب تمام تحفظات تھے اور تمام ایک باقاعدہ تحریری معاہدہ بھی ہوا جس کی شقوں پہ آپ کو یہ تحفظات ہیں کہ اب ان کی شقوں پہ بھی عمل نہیں کیا جا رہا, تو سر پھر آخر کیا وجہ ہے کہ آپ پھر بھی اسی حکومت کا حصہ ہیں اور
तमाम इख्तलाफात रखते हुए पब्लिक फोरम्स पे उसी पार्टी के ख़िलाफ़ बात की जाती है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन जब यहाँ मुलाकात करने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हों या आप उनसे मुलाकात करने जाएं या फवाद चौधरी यहाँ आएँ, उस पर बॉडी लैंग्वेज और होती है, पब्लिक फोरम से बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाती है। देखिए, पब्लिक फोरम पे भी वही होती है और उनके साथ भी वही होती है। हमारा बुनियादी काम जो अभी हमारे दोनों वफाकी वज़रा और रुकन कौमी असम्बली मिले हैं इमरान खान साहब से, तो उन्होंने उसी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 14 नुकात पे बात की है, जिस पे खान साहब ने हमारे दफातर मशरूत तौर पर देने का वायदा किया कि जो दफातर हमारी मिल्कियत हैं वो खोल दिए जाएं, और जो गुमशुदा अफराद जो हैं मिसिंग पर्सनस, उस पर भी उन्होंने अहकामात जारी किए। देखिए, अगर मिसिंग पर्सनस आ जाते हैं और हमारे लोगों का ट्रायल जो है वो इंसाफ पे मबनी होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे बहुत कम लोग जो हैं वो जेल में रह जाएंगे, बाकी सब बेल आउट हो जाएंगे, इसलिए कि उन पे कोई ऐसा जुर्म नहीं है। सिर्फ तकारीर सुन लेना या इस किस्म की बातों को देख लेना वो जुर्म बनता नहीं है। उस पर आपने सैकड़ों FIR दर्ज कर दी हैं जो ना होनी चाहिए, बल्कि मौजूदा हुकूमत को, इनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री को ये चाहिए कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जिन लीडरों के ख़िलाफ़ हमारी पूरी राब्ता कमेटी, पूरी लीडरशिप कोर्ट पे खड़ी होती है, हेट स्पीचेस के जो मुकदमे हैं वो तकरीबन 123-124 रजिस्टर हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें हमारे लीडरों पर 44 वसीम अख्तर भाई पे हैं और ऐसी फारूक भाई अपना और खालिद उमर भाई, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और दीगर पर हैं। ये मुकदमे अगर आप वापस ले लें तो हम ये समझेंगे कि हमारे साथ इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं। अब हम सुबह पहले हम जाके अपनी हाजिरी लगाएं, फिर वही कोट पहने हुए हम अपने मवक्किल के लिए चले जाएं, तो ये एक मजाक है। सर, अब आप ही के ज़बान से निकला कि फ़ारूक सत्तार भाई के ऊपर भी मुकदमे कायम है। अब जब आप ये चीज़ें प्लीड करने जाते हैं तो क्या उसमें फ़ारूक सत्तार साहब के ऊपर जो मुकदमे कायम हैं उनको भी ख़त्म करने की बात होती है, या अब आप कहते हैं कि जी तो हमें कोई इससे सरोकार नहीं कि फ़ारूक सत्तार के ऊपर से मुकदमे ख़त्म किए जाएं या ना किए जाएं? हमारा कोई भी कारकुन, ख़वाह वो किसी जमात में हो, उस पर अगर झूठा मुकदमा बना है तो वो वापस होना चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। महफूज यार खान साहब, ये जो MOU साइन हुआ था, इसमें कोई मुद्दत तय की गई थी कि कितना? ये तो नहीं है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 साल के बाद आपसे कहती है कि मुद्दत तो कोई तय नहीं हुई थी, तो चाहे हम तो इसको इद्दत पीरियड ये समझते हैं। सर, वो तो इद्दत 4 महीने 10 महीने भी गुजर गए, 4 महीने 10 दिन, उससे ज्यादा की मुद्दत तो गुजर चुकी है। उसको देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि अगर PTI इस शहर कराची की फलाह बहबूद, तामीर और तरक्की और यहाँ के मकीनों के लिए कुछ करना चाहती है तो वो आने वाले 1 आध महीने में कर दे, वरना ये होगा कि पूरे मुल्क में जहाँ तहरीक चल रही होगी वहाँ पर ये शहर भी महफूज नहीं रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, अब हम आपसे मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमारे जो सेकंड स्टोरी है उस पर हम जाना चाहेंगे। नाज़रीन, आज सिंध असम्बली जो है वो ऐवान सिंध का जो है मछली बाग हंगामा आराई होती रही, अपोजिशन की जानिब से नारे भी लगते गए, लेकिन फिर भी इस हंगामा आराई के दौरान सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी सिंध का बल्दियाती तरमीमी बिल पेश करने में मसरूफ़ रहे। बिल पेश कर दिया गया, मंजूर कर लिया गया, अपोजिशन का वॉकआउट हुआ और ये कहा गया कि नहीं, इसमें ये ज़्यादती की जा रही है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की जानिब से बयान दिया गया कि अगर अक्सरियत खो देते हैं मेयर कराची वसीम अख्तर या डिप्टी मेयर, तो हम फिर उन्हें हटाने का इख्तियार रखते हैं, यानी सिंपल मेजॉरिटी से मेयर कराची को हटाया जा सकता है। और ये भी कहा गया कि ज़िलाई बल्दियाती काउंसिलों का निज़ाम चलाने के लिए सिंध के जो बल्दियाती बिल है उसमें तरमीम ज़रूरी थी या ज़रूरी है। तो इसी हवाले से हम बात भी करना चाहेंगे और ख़ास तौर पे जानना चाहेंगे कि क्या ये जो तरमीमी बिल पेश किया गया, जिसे मंजूर कर लिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, हुकूमती बेंचेस ने सिंपल मेजॉरिटी से ये बिल मंजूर कर लिया। अब देखना ये होगा कि क्योंकि कोई भी अगर इस किस्म का कानून या बिल आता है तो उसके बाद वो दस्तखत होने के लिए गवर्नर के पास जाता है और फिर वो ऑर्डिनेंस या गज़ट का हिस्सा बनता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब सिंध में जो गवर्नर हैं
عمران اسماعیل پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف وفاق میں الحاق رکھتی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے، اور خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کافی تحفظات ہیں، گو کہ پہلے سے ہی سندھ کا جو بلدیاتی آرڈیننس تھا اس پہ بھی تحفظات تھے اور اب اس ترمیمی بل پہ مزید تحفظات ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب اس بل پر سائن کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، یا پھر وہ اس پہ دستخط کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ دستخط سے انکار کرنے کی صورت میں کیا پوزیشن ہوگی، کیا قانونی پہلو نکلیں گے، یہ بھی ہم جانیں گے محفوظ یار خان صاحب سے۔ یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سندھ کے ترمیمی بل جو کہ بلدیات کے حوالے سے ہے۔ یہ بل پیش کیا گیا، منظور کر لیا گیا، اور وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا یہ کہنا ہے کہ اگر میجورٹی یعنی اکثریت کھو دیتے ہیں میئر کراچی، یا اگر تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے جو کہ سمپل میجورٹی سے پاس ہوتی ہے، تو پھر میئر کراچی کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ یہ بل اب بھیجا جائے گا گورنر سندھ عمران اسماعیل کے پاس دستخط کے لیے۔ اگر وہ دستخط نہیں کرتے ہیں تو اس صورت میں کیا پوزیشن ہوگی، کیا قانونی پہلو نکلیں گے، ہم جاننا چاہیں گے محفوظ یار خان صاحب سے۔ سر کیا کہتے ہیں اگر اس پہ دستخط نہیں ہوتے تو پھر قانونی پہلو دیکھیے، کیا جو نکلیں؟ بھی اسمبلیاں قانون سازی کرتی ہیں تو قومی اسمبلی میں صدر کے پاس جاتا ہے اور صوبائی اسمبلیوں میں گورنر کے پاس جاتا ہے۔ اب چونکہ پی ٹی آئی اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور جی ڈی اے سندھ میں حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں، جب پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کے ساتھ واک آؤٹ کیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ گورنر صاحب کو دستخط نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن سر اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر اچھا ہم آپ سے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف حلیم عادل شیخ، ان سے ہم جاننا چاہیں گے۔ السلام علیکم حلیم عادل شیخ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ جی حلیم بھائی، یہ بتائیے گا کہ یہ جو سندھ کا بلدیاتی ترمیمی بل جو پیش کیا گیا، منظور بھی کر لیا گیا، اس حوالے سے کیا موقف ہے آپ کی پارٹی کا؟ دیکھیے، آج کل ایک سویلین ڈکٹیٹرشپ قائم کی ہوئی ہے اسمبلی کے اندر اسپیکر صاحب نے اور پیپلز پارٹی میں، وہ ہر چیز کو بلڈوز کرتے جا رہے ہیں۔ آج اس سے پہلے سعید غنی صاحب آئے تھے، انہوں نے ہم سے بات کی تھی کہ جی ہمیں ترمیمی بل آ رہے ہیں، اور اس میں 7-6 ترامیم تو الیکشن کمیشن کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اور ایک ترمیم ہم لے کر آ رہے ہیں جس میں یہ ہوگا کہ جی مین اس میں یہ تھا کہ سنگل میجورٹی سے کسی بھی چیئرمین کو یا کسی بھی سطح کے جو لوکل گورنمنٹ کے میئر ہوں، ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمینز ہوں، ناظمین ہوں، ان کو فارغ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ ایسی بھی کیا جلدی، جب ایک دفعہ لوکل گورنمنٹ میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ اس کو کمیٹی میں بھجوائیے، اس پر ڈسکس کریں، اور اس کے بعد بیٹھ کے اس کو اکٹھا کچھ ہماری امینڈمنٹس بھی لے لیں، اور اس کو ایک دفعہ انسٹیٹیوشن سے پہلے بھجوا دیں۔ بے شک سلیکٹ کمیٹی بنا لیں، اگر کمیٹیز نہیں بنی ہے اس میں اس کو ڈسکس کرتے۔ اس سے پہلے بھی کئی بلز آئے جس کو سلیکٹ کمیٹی میں دیا اور ڈسکشن کر کے ایک مشاورت سے ہو گیا، لیکن ان کو بڑی جلدی تھی، نہ جانے کی چیز کی جلدی تھی۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید ان کے کچھ اندرون سندھ میں ان کے جو چیئرمین تھے ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا چیئرمین بھی ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، ان کا ہے ہی نہیں ہونا۔ اب یہ اپنی لاٹھی استعمال کرتے ہوئے، اپنا ڈنڈا استعمال کرتے ہوئے، ایک تو اپنے جو لوگ انہیں چھوڑ کے جا چکے ہیں ان کو کور کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایک حکومتی پاور استعمال کرتے ہوئے ادھر ادھر بھی دائیں بائیں بھی یہ کوئی نہ کوئی مستی ضرور کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا بیٹھ کے بات کرو، کچھ امینڈمنٹس اور لے آتے ہیں۔ دیکھیں لوکل گورنمنٹ کا بہت بڑا برا حال کیا ہوا ہے انہوں نے، لوگوں کے گھروں کے سامنے کچرے پڑے ہوئے ہیں، گٹر لائنیں کھلے ہوئے ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے، پورے سندھ میں تباہی ہو گئی ہے۔ لوکل گورنمنٹ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اچھا ہے کچھ عوام کے لیے جو اتنے اربوں روپے کے فنڈز آتے ہیں عوام کے تک پہنچے، وہ یہ کرنا نہیں چاہتی ہے، اپنے مطلب کی بس ایک امینڈمنٹ کرانا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ بھی کی، بات بھی کی، اور اس کے بعد زبردستی انہوں نے کنسیڈر، ہمارا لگ رہے تھے کہ آج یہ سر ان کو لے کریں گے اور اس کا کنسیڈریشن بعد میں ہوگی، لیکن انہوں نے زبردستی، کیونکہ ان کا پاور ہے، ان کے پاس لوگ ہیں، سننا چاہتے نہیں ہیں، جب چاہے اجلاس ختم کر دیتے ہیں، جب چاہے ایڈجرن کر دیتے ہیں، عجیب و غریب ماحول چل رہا ہے، اور فرسٹریشن کا شکار ہے پیپلز پارٹی اس وقت۔ کل وزیر اعلیٰ صاحب نے اتنی گندی تقریر کی ہے، اتنی گندی تقریر کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ
اس سندھ اسمبلی میں اسی اسمبلی سے سائیں جی ایم سید نے بھی جب تھے تو انہوں نے قرارداد منظور کرائی. کل تو ان کی روح بھی تڑپ اٹھی ہوگی جب انہوں نے کہا کہ جی اس اسمبلی سے کہا کہ پاکستان ڈوبتے دیکھ رہا ہوں, اور ایک اور ایم پی کہتا ہے, منسٹر صاحب کہتا ہے انشاءاللہ, اور تیسرا اس کو ہنستا ہے اس کے اوپر. مطلب اتنا افسوسناک ان کا رویہ. بھائی جے آئی ٹی تمہیں پکڑ رہی ہے, نیب پکڑ رہی ہے, تو ہمارا کیا قصور ہے؟ غصہ ہم پہ کیوں نکالتے ہیں؟ آپ نے جب وہ کہتے ہیں نا کہ گاجریں کھائی ہیں تو پیٹ میں درد تو ہوگا, جب کرپشن کی ہے تو پکڑے تو جاؤ گے, نوٹس بھی آئے. اس پہ پاکستان سے کیا جھگڑا آپ کا؟ سوچو تو صحیح کہ پاکستان کی آسانی سے مل گیا کہ پاکستان. حلیم بھائی اب کیا موقف ہے؟ کیا اگر یہ ظاہر سی بات ہے بل دستخط کے لیے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کے پاس جائے گا, تو کیا وہاں سے دستخط نہیں کیے جائیں گے اس ترمیمی بل پہ؟ دیکھیں جی رولز کے اندر کوئی بھی بل ہے ایک دفعہ واپس جا سکتا ہے, دوبارہ الٹیمیٹلی اس کو بھیجا جا سکتا ہے. لازمی بات ہے کہ ہم اپنے کسی بھی اختیار کا ناجائز استعمال نہیں کریں گے. ہم کسی بھی اپنے اختیار کو ویٹو پاور کے طور پہ استعمال نہیں کریں گے. اصولی طور پہ اس کا فورم تھا اسمبلی, اس اسمبلی میں اس کو ڈسکشن ہونی چاہیے تھی, اور ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ چلے آپ کی بھی لے آتے کچھ اور بھی عوامی, یہ تو آپ کی پسند کی ترمیم ہے, ہم کچھ عوامی فلاح. سر اگر اس پہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے آپ پہ پریشر آتا ہے کہ آپ کے گورنر جو ہیں وہ اس بل پہ سائن نہ کریں, تو پھر کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں جی یہ پریشر آنے کا کوئی سین ہی نہیں ہے. کیوں کسی کا پریشر کسی کے اوپر آئے گا؟ ٹھیک ہے نا, ہم کنسلٹیشن. سر آپ کا الحاق ہے, سر آپ کی جو ہے سن تو لیجیے ڈاکٹر صاحب. جی ہمارا الحمدللہ بڑی زبردست کنسلٹیشن ہے آپس میں. ہم سندھ اسمبلی میں بڑا اچھا ہمارا ماحول ہے. گورنر نبی جمیل صاحب ان کے پارلیمنٹ لیڈر ہیں, میں اپنی پارٹی کا ہوں, جی ڈی اے کے حسنین صاحب ہیں. ہماری الحمدللہ سندھ اسمبلی میں بڑی اچھی مشاورت ہے ہماری. تو ایسا کوئی ہمارا مشورہ ہو سکتا ہے, ہم انہیں دے سکتے ہیں, وہ ہمیں دے سکتے ہیں. جو وہ کہیں گے وہ ہم سنیں گے, جو ہم کہتے ہیں وہ سنتے ہیں. الحمدللہ جو کچھ کریں گے وتھ کنسلٹیشن ہوگا, اور آج بھی جو کچھ ہوگا وتھ کنسلٹیشن ہوگا. بہت شکریہ حلیم عادل شیخ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو. محفوظ یار خان صاحب, اب اس پہ آپ سے لاسٹ کمنٹ چاہوں گا, پھر ہم اگلی سٹوری پہ جانا چاہیں گے کہ اب تو دستخط نہ کرنے کا مجھے سوال نہیں پیدا لگتا, کیونکہ اب دیکھیے قانونی تقاضے, جمہوری تقاضے گورنر کو پورے کرنے چاہیے. اور اگر گورنر یہ سمجھتا ہے کہ یہ بل انہوں نے ہیپیزڈ وے میں اپنی میجورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے پاس کیا ہے, تو اس کو پہلے فیز میں حلیف جماعت ہونے کے ناطے واپس کرنا چاہیے, جہاں دوسری دفعہ وہ آٹومیٹک منظور ہو جائے. سر آپ کی پارٹی کا اس پہ موقف ہوگا کہ یہ رابطہ کمیٹی طے کرے گی. گورنر عمران اسماعیل سے یہ درخواست کی جائے گی؟ نہیں, ہم درخواست نہیں کریں گے. رابطہ کمیٹی فیصلہ کر اپنی رائے کا اظہار کرے گی. گورنر صاحب مختار ہیں, اور بہت ساری چیزوں میں ہم ان کی نہیں مانتے ہیں, تو ان کو بھی ہم نے آزاد چھوڑا ہوا ہے. جی بہت شکریہ محفوظ یار خان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین اب ہم اپنی اگلی سٹوری اور لاسٹ سٹوری پہ بڑھنا چاہیں گے. ہم بات کریں گے جامعہ کراچی کے حوالے سے. تعلیمی سال کے آغاز پر ہی تعلیمی سرگرمیاں معطل ہو گئیں. اساتذہ نے بائیکاٹ کیا. وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پی ایچ ڈی الاؤنسز اور بلز کی پیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے, عدم ادائیگی کی وجہ سے یہ بائیکاٹ کیا گیا. اور بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ تعلیمی سال طالب علموں کا شروع ہو رہا ہے. پچھلے سال میں کئی دن ضائع ہو چکے چھٹیوں کی وجہ سے, الیکشنز کی وجہ سے اور دوسری وجہوں سے. اب جب نیا تعلیمی سال شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ جنوری کا مہینہ ہے, تو پھر سے ہمیں اساتذہ کی جانب سے بائیکاٹ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور اگر اسی طرح یہ بائیکاٹ جاری رہتا ہے تو پھر یعنی جو طالب علم ہیں ان کی جو تعلیم ہے اس کا بہت زیادہ حرج ہوگا. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی اس پہ کوئی اس پہ اسٹیپس لیے جاتے ہیں یا نہیں. ہم ٹیچرز کے رہنما جو ہیں ان کی انیلا امبر, ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ اصل میں کیا اسٹوری ہے, کب تک یہ احتجاج جاری رکھا جائے گا یا یہ احتجاج ختم کر دیا جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلا امبر جو کہ اساتذہ کی رہنما ہیں. السلام علیکم, آپ کو انیلا امبر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام, شکریہ بہت بہت. جی انیلا, مجھے بتائیے گا کہ کیا ماجرا ہے, کیا یہ احتجاج جاری ہے, مزید جاری رکھا جائے گا, آپ کے مطالبات مان لیے گئے ہیں, نہیں مانے گئے ہیں, کیا لائے عمل ہوگا؟ جی دیکھیں, یہ میں پہلے تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ جو یہ خبر میڈیا پہ چل رہی ہے کہ پی ایچ ڈی الاؤنس کی وجہ سے اساتذہ نے کلاسز کا بائیکاٹ کیا ہے, یہ صرف ایک ایشو ہے. اس کے علاوہ جو میجر ایشو ہے وہ کنسالیڈیٹڈ ایڈورٹائزمنٹ ہے جو کہ اساتذہ کے پروموشن کے لیے رکا ہوا ہے. تقریباً 4 سال سے 350 اساتذہ جو ہیں وہ اپنے پروموشن کے لیے اس ایڈورٹائزمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں, اور ان کے کیریئر گروتھ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انہیں نیکسٹ کیڈر میں پروموٹ کیا جائے. اچھا, تو مین وجہ یہ ہے,
جی جی، ساتھ تو اس پہ کوئی مذاکرات ہوئے ہیں آپ کے؟ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انکمپٹنس اور لیک آف گورننس جو ہے وہ یونیورسٹی میں بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ایڈمنسٹریٹو فیلئرز بہت ہیں۔ آپ کے کوئی مذاکرات ہوئے ہیں یا اس حوالے سے آپ نے گورنر سندھ عمران اسماعیل کو کوئی درخواست جی، جمع ہم کرائی نے ہے؟ بار بار مذاکرات کرنے کی کوشش کی اور وہ تمام چینلز ایگزاسٹ ہو گئے تھے، تب کہیں جا کر جو ہے یہ بائیکاٹ کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا تھا، ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ مذاکرات بھی کرنے گئے، بات بھی کرنے گئے، لیکن ان تمام چیزوں کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد یہ تو وجہ کیا ہوا کہ بتائی جاتی بائیکاٹ ہے کی انیل جائے۔ عنبر؟ مجھے یہ بتائیے گا کیا وجہ بتائی جاتی ہے، کیوں نہیں یہ اشتہار دیا جاتا، کیوں نہیں نئی بھرتیاں کی جا رہی ہیں، کیا وجہ یا کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں یہ کام کیا جا رہا ہے؟ بیسکلی دے ہیو دیئر اون انٹرپریٹیشنز، ان کے پاس اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں، وہ اس کے اکارڈنگلی کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی بھی چیزیں ہیں جو امپوز کرنا چاہتے ہیں جن کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی جو ہے ریلیکس کیا ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ اساتذہ جو اپنے پبلیکیشنز جو ہیں وہ پچھلے برسوں میں کر چکے ہیں، اس کو وہ انڈو کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ تو issues آپ ہیں کی جس جامعہ کی کراچی وجہ کے سے- چانسلر تو گورنر عمران اسماعیل ہوئے نا، جو کہ ایک ڈائریکٹو سے یہ اشتہار ریلیز کرا سکتے ہیں۔ جی دیکھیے، ایسا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے یونیورسٹیز کے سارے معاملات جو ہیں وہ چیف منسٹر کو سپرد ہو گئے۔ میں سیکریٹری بورڈ یونیورسٹیز کے ساتھ بھی ملاقات کر چکی ہوں، انہیں بھی یہ تمام چیزیں بتا چکی ہوں۔ چیف منسٹر صاحب کو بھی جو ہے وہ ایک خط لکھ دیا گیا ہے اور جس پر میرے علم کے مطابق یونیورسٹی سے جواب مانگا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک جاتی ہیں چیزیں۔ کل ہماری جنرل باڈی ہے اور جنرل باڈی میں ان تمام مسائل کو سامنے رکھا جائے گا تو دوبارہ۔ کتنے اساتذہ ہیں انیل عنبر، لاسٹ کوسچن آپ سے کرنا چاہوں گا، کتنے ایسے اساتذہ ہیں جن کا یہ پروموشن رکا ہوا ہے یا جو افیکٹیز ہیں جو کہ ہڑتال پہ ہیں، اور اس کی وجہ سے کتنی کلاسوں کا جو ہے نا وہ نقصان ہو رہا ہے، کتنی کلاسیں رکی ہوئی ہیں یا تعلیمی جو ایک پروسیس ہے اسے روک دیا گیا ہے؟ دیکھیے، اساتذہ نہیں چاہتے کہ وہ اس طرح کی ایکسٹریم ایکشن لیں، بائیکاٹ کا لیں، لیکن یہ بہت مجبور ہو گئے تھے جس کی وجہ سے لیا گیا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کیا کہتے ہیں تعلیمی عمل کمپلیٹلی معطل ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کل جو جنرل باڈی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ آگے کس طرح سے بڑھنا ہے۔ بہت شکریہ انیل عنبر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے کیا اسٹیپس لیے جاتے ہیں، کیا واقعی اب یہ جو ایڈورٹیزمنٹ یا اشتہار جو نکلنا ہے جس میں بھرتیاں کی جائیں گی اور اس کے بعد جو کیڈر ہیں اساتذہ کے وہ چینج ہوں گے، پروموشنز ہوں گے، گریڈ چینج ہوں گے، کیا یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، کتنا اسے سیریس لیا جاتا ہے، کیونکہ انتہائی اقدام کے طور پہ یہ اساتذہ اسٹرائک پر گئے ہیں یا تعلیمی عمل کو روکا گیا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔